ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ محترم مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، ایک تو میرے کاروبار میں برکت پہ ہو، اور دوسرا میرے کاروبار میں اضافہ ہو اور کاروبار اچھا چل سکے، یہ پلیز یہ وظیفہ بتا دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو بھائی نے سوال کیا ہے اور وظیفہ پوچھا ہے، آج میں بھائی کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ کوشش کریں کہ اس کو غور سے سنیں۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں، کاروبار میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے جو وظیفہ پوچھا ہے کاروبار کے لیے، تو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 100 مرتبہ ڈیلی آپ یہ پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کی آپ کو برکت کیا ملے گی، اس کے پڑھنے کا آپ کو فائدہ کیا ملے گا کہ وہ آپ سوچ نہیں سکتے، وہ آپ کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ اس وظیفے کو جب پڑھیں گے، اپنا ایک معمول بنا لیں گے، اس وظیفے کے ساتھ جب وابستہ ہو جائیں گے، اپنا ہر ڈیلی یہ وظیفہ پڑھیں گے، وہ چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، چاہے آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں، چاہے آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، اور جس وقت دل چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ کرنے سے اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا اور بے پناہ رزق عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، وہ قرآن پاک کی صورت میں ہے، سورۃ واقعہ جو ہے۔ جو بندہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک اسے رزق عطا کرتا ہے، اور ایسا رزق عطا کرتا ہے کہ اس کی سوچ نہیں ہوتی۔ جو بندہ بھی خالی جیب ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہو، اس کے پاس خرچہ نہ ہو، وہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کر لے، اور سورۃ واقعہ پڑھنے کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگ لے، پھر اللہ اتنا رزق عطا کرے گا کہ اللہ اسے اس کے کمی نہیں ہوگی۔ جب دعا مانگے گا، اللہ اس کی جھولی بھر دے گا، اللہ اس کی جیبیں اور بھر دے گا۔ لیکن رزق دینا اس ذات کا کام ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے جو ہمیں حکم دیا ہے عبادت کا، قرآن پاک سے محبت کا، قرآن پاک ہے، اب تلاوت بھی ہو جائے گی، اب سورۃ واقعہ پڑھیں گے تو رزق کے لیے بھی دعا مانگ لیں گے، اللہ ہمارے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا۔ اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے جو ہمیں کہا ہے کہ قرآن پاک سے محبت کرو اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، جو رب نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اب ہمارا رزق ختم کیوں ہوتا ہے، پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، روزی نہیں، کاروبار نہیں چلتا، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا، ہم نے کبھی اس پہ سوچا نہیں ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب نے رزق تو دیا ہے، لیکن ہم نے اسے صحیح معنی استعمال نہیں کیا، ہم نے اسے صحیح معنی خرچ نہیں کیا، ہم نے اس میں غریبوں کا حصہ نہیں نکالا، ہم نے اسے یہ غرباء کا حصہ نہیں نکالا، ہم نے اسے مدارس کے طلباء کا حصہ نہیں نکالا، ہم نے اسے ہمسایوں کا حصہ نہیں نکالا، بیوہ خواتین کا حصہ نہیں نکالا، غریبوں کا حصہ نہیں نکالا۔ جب رب دیتا ہے تو رب کے نام کا حصہ تو نکالنا چاہیے، رب کے نام پہ خرچ تو کرنا چاہیے۔ پھر رب وہ ہے کہ وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ اور آپ ڈیلی یہ وظیفہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا، اللہ آپ کے کاروبار میں، عمر میں، اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی اور مصیبت سے دور فرما دے گا، اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن پاک سے جڑ جائیں، قرآن پاک سے محبت کریں۔ اللہ ہمارے رزق میں، کاروبار میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔